کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا ہے اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں بیٹھ کے۔ ایک تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے، اور پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو، اور پھر عصر کی کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، تو جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے عصر کا ٹائم مراد ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ عصر کا وقت مراد ہے۔ تو جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آ جائیں، نہا دھو کے تیار ہو کے اگلی صف میں بیٹھیں، اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ تو اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی طرح بیٹھ جائے، کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ، اور ہمارے یہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا نے کیا بنا دیا، تو شرک کرنے لگے۔ تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہے، تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو۔ ہاں یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، تو نہ، نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہے۔ ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا، لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہوں یا نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہیں، اور پیغمبر بھی اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ پیغمبر ہماری دعا کے محتاج ہیں، یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر پر رحمت بھیجوں لیکن اس میں امتیوں کا حصہ پڑ جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ ویسے ہی اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ گفٹ دینا ہے، لیکن آپ جا کے بادشاہ سے سفارش کر دیتے ہو کہ بھئی ان کو یہ گفٹ دے دو۔ اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو کرنا ہی ہے، تو بادشاہ کے دل میں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے گا کہ دیکھو جو کام میں چاہتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے وہی چاہتا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق بڑھ جائے گا، اور یعنی جو شہزادہ ہے نا اس سے بھی تعلق بڑھ جائے گا آپ کا۔ تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے تو ہمارا اللہ کا ریلیشن بھی بڑھتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کے لیے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں رحمت بھیجنے کا، اور سید الانبیاء سے بھی ہمارا تعلق بڑھ جائے گا۔ قیامت کے دن یہ چیز سفارش میں معاون اور مددگار ہو سکتی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کو تو ظاہر ہے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہاں بھی مجازاً اس کو تکلیف سے تعبیر کیا، اللہ کے احکام کی نافرمانی، اور یعنی اللہ نے اپنے رسول کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دیا ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوتی ہے، کیونکہ منافقین یہی کام کر رہے تھے نا، میں نے بتایا کہ سورت کا حاصل یہی ہے، اس میں اہم مضمون یہی بیان ہوا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو مومنین اور مومنات کو تکلیف دیتے ہیں، عام مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کمایا، یعنی ایسے کاموں کو ان کی طرف منسوب کر کے تکلیف دیتے ہیں جو کام انہوں نے کیے نہیں ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، تو فقد احتملوا بہتانا، تو تحقیق ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان اٹھا لیا۔ بہتان کہتے ہی بہت بڑے جھوٹ کو ہے، وہ اثم مبینہ، اور کھلا گناہ، کیونکہ تکلیف کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو آپ اس کی نیت میں شک کرنا شروع کر دو، حالانکہ وہ بری نیت نہیں تھی اس کی، اس میں منفی پہلو تلاش کرنا شروع کر دو،
مجھے کسی نے کل کہا کہ بھائی ایک صاحب ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور یوں بائکوں پہ بیٹھ کے شو مار رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ ضروری نہیں کہ شو مار رہے ہو, وہ نوجوان طبقے کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ کر رہے ہو, کہ نوجوان طبقہ اسی طرح سے بائکوں کے ذریعے قریب آ جائے گا. تو دل کی حالت تو کسی نے نہیں دیکھی نا, تو ہم فوراً کسی کے عمل کو نیگیٹو کیوں لے کے چلے جاتے ہیں. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی طرف وہ عمل منسوب کر دیا جو وہ کر نہیں رہا. آپ نے کہہ دیا کہ یہ شو مار رہا ہے, حالانکہ وہ نہیں شو مار رہا. آپ نے کہہ دیا وہ دکھلاوا کر رہا ہے, حالانکہ اس کی نیت دکھلاوا کی نہیں ہے. تو ہماری سوسائٹی میں یہ بہت ہے. تو اللہ نے اس پہ بھی پابندی لگائی کہ جو کسی بھی طرح سے ایمان والے مرد اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں تو بہت بڑے گناہ کے وہ مرتکب ہوتے ہیں.